بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جو پہلا حصہ تھی اس میں بتانے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے وہ اقتدار میں آئے۔ تو آج میں دوبارہ جنرل یحییٰ صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جنرل محمد ایوب خان صاحب جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اور صدر پاکستان بھی تھے، انہوں نے بی ڈی سسٹم کے متحد ایک کانسٹیٹیوشن بھی بنایا تھا جو ناقابل عمل ثابت ہوا، اور جنرل ایوب خان صاحب جنرل یحییٰ کو اقتدار دے کر خود چلے گئے۔ تو جنرل یحییٰ صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں کم کنٹینیو رکھنا چاہتے تھے، تو اور الیکشن بھی وہ کروانا چاہتے تھے کیونکہ الیکشن ڈیو تھے۔ اس پر جب جنرل یحییٰ نے مشورہ کیا تو ان کو سب نے یہی مشورہ دیا، ان کے مشیروں نے، کہ اگر آپ الیکشن کروا دیں تو پاکستان میں کوئی بھی پارٹی، سیاسی پارٹی جو ہے وہ میجورٹی نہیں لے سکتی، سب کو تھوڑی تھوڑی سیٹیں مل جائیں گی، اور کوئی پارٹی بھی حکومت بنانے کے قابل نہیں ہوگی، اور یہاں تک کہ وہ کولیشن بھی کر لیں تب بھی نہیں بن سکتی۔ لیکن جب الیکشن ہوئے تو یہ ثابت ہوا کہ جو بنگلہ دیش ہے اس کی اوور ویل میجارٹی نے عوامی لیگ کو منتخب کیا ہے، اور عوامی لیگ کے لیڈر پاکستان میں اگر تلا سازش کے ماتحت جو ہے وہ قائد تھے، پاکستان میں قائد تھے۔ تو اور ادھر جو ویسٹ پاکستان تھا اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے میجورٹی حاصل کر لی۔ تو جنرل یحییٰ صاحب تو کسی صورت میں مجیب الرحمان کو وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتے تھے، بھٹو صاحب بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور اس طرح جب مجیب الرحمان کو وزیر اعظم بننے سے روک دیا گیا تو بنگلہ دیش یعنی ایسٹ پاکستان میں اس وقت رائٹ شروع ہو گئے، ہنگامے شروع ہو گئے۔ تو اس پر جنرل یحییٰ نے اپنی فوج جو بھیجی، وہ ایسٹ پاکستان بھیجی، تو وہ جو تھی انہوں نے کافی کوشش کی اور بے شہادت ظلم بھی کیا۔ تو جو نا بنگلہ دیش کے لوگوں نے مکتی باہنی بنا لی، آزادی کی جو جنگ کرتے ہیں، اور ڈکلیئر کر دیا کہ ایسٹ پاکستان اب پاکستان کا حصہ نہیں اور وہ بنگلہ دیش ہے۔ اور جو لیڈر تھے وہ کچھ بھاگ کر جو ہیں وہ کلکتہ چلے گئے، اور کلکتہ میں انہوں نے گورنمنٹ ان ایگزائل بنا لی، جس کے صدر تاج الدین اور جو دوسرے وزیر اعظم تھے جو ویسٹ پاکستان میں جیلوں میں تھے ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور مکتی باہنی کو جو ہے نا دنیا کی امداد ملنے لگی، اور جو انڈیا تھا اس نے کھل کر مکتی باہنی کی جو ہے وہ مدد کی۔ جب انڈیا پہنچ گیا تو پاکستان کے جنرل جو پہلے ہی لڑنا نہیں چاہتے تھے، جن کے پاس 92,000 فوج بھی تھی اور وہ لڑنے کے قابل بھی تھے، ان کے پاس 6 ویک کے لیے کم از کم جو ہے وہ پورا ایمونیشن بھی تھا۔ تو اس پر جنرل ٹاگر نیازی جو پاکستان کی طرف سے کمانڈر تھے، انہوں نے بہتر سمجھا کہ ہم جو ہے لڑائی بند کر دیں اور سرنڈر کر دیں۔ تو انہوں نے جو انڈین
کمانڈر ان چیف تھے اس کے سامنے سب نے 92,000 فوج نے اور انہوں نے جنرل نے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے اور اس طرح وہ انڈیا کے پرزنر آف وار بن گئے. اس قدر افسوسناک اور اس قدر دل دوست جو ہے منظر ہے کہ 1400 سال کی ہسٹری میں 92,000 فوج نے غیر مسلموں کی حکومت کے سامنے جو ہے وہ اپنے ہتھیار ڈال دیے ہوں. بہت سخت تکلیف دہ بات ہے. جب یہ حالت ہو گئی تو جنرل یحییٰ صاحب تو رہ ہی نہیں سکتے تھے. ان کے تو سارا ویسٹ پاکستان اور سب جو ہے نا وہ سخت خلاف ہو گیا تھا. تو اس لیے انہوں نے بادل نخواستہ ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار دے دیا اور خود جو ہے وہ روپوش ہو گئے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ٹائٹل صدر پاکستان رکھا لیکن ساتھ ہی وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے کیونکہ اس وقت پاکستان میں آئین کوئی تھا ہی نہیں. تو یہ جو صدر یا جو نا وہ پاکستان کے مرد آہن بنے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، تو ان کے نزدیک بڑے بڑے کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ انہوں نے 92,000 فوج کو جو ہے نا وہ جو پرزنر آف وار ہے اس وقت انڈیا میں اس کو واپس لانا ہے. دوسرے یہ کہ جو ہے نا کانسٹیٹیوشن بنانا ہے. لیکن جب 92,000 فوج بھی انہوں نے جا کر کروا لی جو ہے نا واضح جو ہے نا وہ چھڑوا لی، تو اس وقت ایک شملہ معاہدہ کیا گیا جو انڈیا کا اور پاکستان کے ساتھ. تو اس وقت جو ہے نا انڈیا نے جو مانگا اور جو ان سے منوایا وہ شملہ معاہدہ میں درج ہے، لیکن شملہ معاہدہ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے نا پبلک نہیں کیا گیا. گو کہ اپوزیشن یہ ڈیمانڈ کرتی رہی کہ معاہدہ شملہ جو ہے اس کو وعدہ کیا جائے کہ کیا ہے. دراصل یہ وہ تھا جو انڈیا نے ویسے ہی 92,000 چپ کر کے واپس تو نہیں کر دی ہے، انہوں نے پاکستان سے بھی کچھ لیا تھا اور وہ یہ تھا کہ جو حصہ یعنی جسے پاکستانی لوگ آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں وہ ہندوستان میں رہے گا اور جو آزاد کشمیر ہے وہ پاکستان کے پاس رہے گا. اور یہ سرحد بن گئی، لیکن اس کو سرحد نہیں بنایا گیا بلکہ اسے لائن آف کنٹرول کہا گیا جو آج تک قائم ہے. لیکن دراصل یہ مان لیا گیا تھا کہ جو کشمیر والا حصہ جو ہے جو آکوپائڈ کشمیر جسے ہم کہتے ہیں وہ ہندوستان کا حصہ ہی ہے. تو جب جو ہے نا وہ تھوڑا سا سکون ملا، 90,000 جو ہے وہ پاکستانی فوجی واپس آ گئے، تو تھوڑا سا انہیں سکون ملا تو انہیں یہ خیال آیا کہ پاکستان تو چھوٹا سا ملک ہے، مجھے بڑے پیمانے پر جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا چاہیے. تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنانے سے پہلے یہ OIC کو متحد کرنا چاہا اور اس کی کمان اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے. اور پھر انہوں نے جو ہے نا مسلمانوں کنٹری کی ایک علیحدہ یونائٹڈ نیشن بنانے کی کوشش کی، اپنی کرنسی بنانے کی کوشش کی اور جو ہے وہ کرنسی بھی اپنی بنانے کی کوشش کی، بینکس بھی اپنے بنانے، اسلامی بینک بنانے کی کوشش کی. تو یہ تو امریکہ جو اسرائیل کی مٹھی میں ہے
یہ تو کسی طرح بھی ان کو ناقابل قبول نہیں، کسی طرح ان کو قابل قبول نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ اس وقت جو ہے وہ کچھ نہیں کہا، اور ذوالفقار علی بھٹو کو او آئی سی کا لیڈر بنانے کی کوشش کی، اور امریکہ نے سعودی عرب کے شاہ فیصل کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ اگر آپ کا اسلامی کونسل تو بنائیں گے، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ احمدیوں کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے مقاصد کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔ تو شاہ فیصل صاحب نے اس کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگر مجھے اپنے مسلمانوں کا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں آپ، تو جو پاکستان میں پہلے خلیفہ ہے احمدیوں کا اسے ختم کرو۔